المتصرف في الأمور كله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد ساداتنا سيد تطوراتنا إمامنا وإمام الكائنات معصومنا ومعصوم الكائنات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد بندہ دائرہ اسلام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. دائرہ اسلام کی حدود میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی آزادی سے نکل گیا ہے، اب یہ پابند ہو گیا ہے، اللہ کے قانون کے اندر جکڑا گیا ہے. اب یہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ زندگی اس رنگ میں گزارے گا جس طرح اللہ اور اس کا رسول اس کو سمجھائے گا. کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد اگر آدمی اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، اپنی مرضی کو دخل انداز کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا تو ہے پر کلمے کو سمجھا نہیں ہے. اس لیے کلمہ اسلام پڑھنے والا شخص اس بات کا تہیہ کر لے، اس بات کا اللہ کے ساتھ وعدہ کر لے کہ اب اللہ میری زندگی ایسے انداز میں گزرے گی جس طرح تو چاہے گا اور جس طرح تیرا پیغمبر مجھے پابند کرے گا. اگر آدمی اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی اپنی مرضی کرتا ہے، پھر بھی وہ شریعت کی حدود کا خیال نہیں کرتا، شریعت کی حدود کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا ادب اور احترام نہیں کرتا، پھر بھی اپنی ذاتی خواہش کو، منشا کو شریعت کے اوپر غالب کرتا ہے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے آٹومیٹک خارج ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ جہنم کی طرف دھکیلا جاتا ہے، جنت سے دور کیا جاتا ہے، رحمت سے دور کیا جاتا ہے، لعنت کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام میں داخل ہونے والا شخص وہ ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی زندگی کے اندر جو حرکت بھی ہو انسان کی، وہ خالص کس کی رضا کی خاطر ہو؟
کلمہ اسلام پڑھنے والا شخص اگر اللہ کے دربار میں بدبخت ثابت ہو گیا، بد نصیب ثابت ہو گیا، تو اس جیسا ذلیل انسان میدان قیامت میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی ذلیل ہوتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے پھر بھی ذلیل ہوتا ہے، عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کا عمل اللہ کے دربار میں ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس انسان کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، راکھ بن جاتی ہیں۔ تو اس جیسا بد نصیب بندہ اور کون ہوگا جو نیکیاں کرنے کے باوجود پھر بھی نیکی اور ثواب سے محروم ہی محروم رہتا ہے۔ تو خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ نیکی تو تھوڑی کرتا ہے پر یزیدہم من فضلہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایسا شخص میدان قیامت کے اندر آئے گا تو ہم دو قسم کی ڈھیریاں اس کے سامنے لگا دیں گے، ایک چھوٹی ڈھیری ہے اور دوسری بڑی ڈھیری ہے۔ تو بندہ دیکھے گا کہ اللہ یہ دو پہاڑ کس چیز کے تو نے بنائے ہیں، ایک چھوٹا بنایا دوسرا بڑا بنایا۔ اللہ کریم فرمائیں گے یزیدہم من فضلہ، بندہ یہ چھوٹا پہاڑ تیرے عمل والا ہے اور بڑا پہاڑ میرے فضل اور کرم والا ہے۔ اب اللہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرمائیں گے کہ لے یار تو اے اپنے عمل ہی لے ون تے میرے فضل ہی لٹ کے لے ون۔ او کتنا خوش نصیب ہونا ہے بندہ، تے او کتنا بد نصیب ہونا ہے۔ دنیا تے سمجھتا ہے کہ میرے نال دا حاجی کوئی نہیں، دنیا تے سمجھتا ہے میرے نال دا نمازی کوئی نہیں، دنیا تے سمجھتا ہے میرے نال دا سچا تے صادق کوئی نہیں، میرے نال دا متقی تے پرہیزگار کوئی نہیں، میرے نال دا مسلمان کوئی نہیں، میرے نال دا اسلام دے دائرے چ داخل ہون والا دعا بندہ ہی کوئی نہیں۔ پر قیامت دے میدان جاوے تے اللہ کے الا لعنت اللہ علی الظالمین، او بندہ قبر چ اٹھی کے آون والا تیرے آون تے لعنت، تیرے جمن تے لعنت، تیری نیکی کرن تے لعنت، تیری زندگی گزارن تے لعنت، تیری موت تے حیات تے لعنت، الا لعنت اللہ۔ خبردار میرے دربار وچ آویں تے منہ سیدھا لے کے نہ آویں، یا او دا بندر دا منہ یا خنزیر دا منہ یا بھیڑیے دا منہ۔ اللہ اس بندے دا چہرہ ہی تبدیل کر دیونا ہے جس بندے نے دنیا دے اندر انج زندگی گزاری کہ شریعت دا کلمہ ہی پڑھدا رہیا پر کلمے دی بے حیائی کر کے، کلمہ اسلام دی توہین کر کے، کلمہ اسلام دی گستاخی تے بے ادبی کر کے اپنی خواہش نو اگے رکھے تے شریعت نو، او بندہ ہونا ذلیل۔ اس واسطے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تاں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، غلطی کیتی کوئی نہیں، جرم کیتا کوئی نہیں، پر اللہ نے شریعت وچ ایسے ایسے گناہ بھی رکھے کہ جیڑا ایک گناہ بندہ کر لوے تے ساریاں نیکیاں اس دیاں تباہ تے برباد ہو جاندیاں نے۔ او سمجھدا ہے کہ میرے پلے تے نیکیاں دا بادشاہ ڈھیر لگا ہویا ہے، میرے قیامت دے میدان چ جانے دی لوڑ ہے، جانے دی دیر ہے پر اگا رحمت دے وصول کرن دی دیر نہیں۔ او دنیا تے اے تصور کردا ہے پر میدان قیامت جاندا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں ہوا منصورا، او دے اعمال نو انج اڑا کے اللہ پاک رکھ دیندا ہے جس طرح تیز آندھی چلے تے ریت دے ٹیلے ذرات بن کے اڑ جاندے نے، انہیں بندے دے سارے عمل اس ایک گناہ تے غلطی دی وجہ نال ختم ہو جاندے ہیں۔ آج میرے خیال ہے اس گناہ دا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جس گناہ دی موجودگی وچ نیکی بندے دی کام نہیں آندی، یہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس گناہ دا نام شریعت وچ ہے، دل دے اندر کسے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دے خلاف حسد تے بغض تے کینہ پیدا ہو جاوے، اس گناہ دا نام کیا ہے؟ حسد۔ سارے آکھو نا، زور نال آکھو۔ جیڑا گناہ ساریاں نیکیاں نو اپنی لپیٹ وچ لے کے تے نیکیاں برباد کر دیندا ہے، اس گناہ دا نام کیا ہے؟ کسے مسلمان دے خلاف
اگلا ہووے سچا پکا مسلمان، صحیح معنی دے اندر موحد قسم دا انسان ہووے، او دے خلاف ایویں نکما تیرے دل دے اندر بغض تے کینہ تے حسد تے اگ پیدا ہو جاوے، اے حسد دا تے بغض دا تے کینے دا پیدا ہونا اے تمام گناہاں دی جڑ تے بنیاد ہے کہ جدوں حسد پیدا ہوندا ہے، حسد دی وجہ نال ظلم پیدا ہوندا ہے، ظلم پیدا ہووے تا تکبر پیدا ہوندا ہے، تکبر پیدا ہووے تا چغل خوری پیدا ہوندی ہے، چغل خوری پیدا ہووے تا غیبت پیدا ہوندی، اے سارے گناہ وچ آندے راندن جی ایک گناہ اے پیدا ہو جاوے دل دے اندر، حسد والا گناہ آیا تا وقت ظلم آٹومیٹک آ گیا، اگر ظلم آیا تو وہ تکبر آ گیا ہے، اگر تکبر آیا وہ تجرد آ گیا ہے، اگر تجرد آیا تو وہ تفرد آ گیا ہے، اگر یہ ساریاں بیماریاں ایک گناہ دی وجہ نال پھیل دیاں جاون تو وہ اتھے بندے دی نیکی کم آ سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر بغض تے حسد پیدا ہو ونجے بھاویں سکے بھائیاں دے اندر بھی پیدا ہو جاوے، اتھے بھی انہاں نو ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے، اتھے بھی اس نو ظلم کرن واسطے ظلم کرانے دے اوتے ابھار دے تے تیار کردا ہے، چے جائے کہ اگلا اس دا بھائی ہووے، رشتہ دار ہووے، قریبی ہووے، دور دا ہووے، تعلق دار ہووے، دوست ہووے، بھائی بندی ہووے، ہمساگیری ہووے، جو چیز بھی ہووے، اگر دل وچ حسد پیدا ہو گیا تا ہمساگیری دا حیا ختم، رشتہ داری دا حیا ختم، باپ تے بیٹے دے رشتہ داری دا حیا ختم، پھر خونی رشتے دا حیا ختم، دینی رشتے دا حیا ختم، دنیاوی رشتے دا حیا ختم، اے ساریاں چیزاں ختم تا ہوندیاں جے ایک بیماری دل وچ کے ہووے پیدا ہو جاوے حسد والی، توات نیکیاں ساریاں برباد تے سارے گناہ رفتہ رفتہ انسان دے وجود وچ داخل ہونا شروع ہووے نے، حتیٰ کہ ایک پیغمبر دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ ہے، داؤد علیہ السلام اپنی نبوت دا زمانہ گزار رہے ہیں، دین اور اسلام دی اشاعت کر رہے ہیں، داؤد علیہ السلام دی عادت مبارکہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے تے اللہ دی عبادت وچ لگ جاویں تے دنیا دا انہاں نو کوئی خیال بھی دنیا تے کے ہو رہا تے کے نہیں ہو رہا، انہاں ساری بلڈنگ تے کوٹھی بند کرا کے دروازے تالے لوا کے پہرے دار بٹھا دیتن کہ آج میں اللہ دا ذکر کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ دا ذکر کرنا ہے تے اتھے رہنا ہے، آج دنیا دا کوئی کام نہیں کرنا۔ اچانک دو بھائیاں دے درمیان حسد پیدا ہو گیا ہے، کہ پیدا ہو گیا ہے؟ حسد پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حل اتاک نبأ الخصم، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بعضنا على بعض۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ذکر تے وظیفے تے تسبیح دے اندر مشغول تے مصروف ہیں، اچانک دو بندے دیوارہ پھلانگ کے تے اندر وڑ گئے۔ کتنے بندے؟ دو بندے اندر داخل ہوئے۔ اللہ فرماندے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے جڑے دور دا تینوں واقعہ سنا رہے ہاں، تینوں اس واقعہ دا پتہ، تانوں پتہ؟ اے میرا محمد عربی پیغمبر، اے میرا محمد آسن پیغمبر، اے میرا محمد اجمل تے اکمل تے اولا تے ازکا تے انکا تے انور پیغمبر، ساریاں شانہ تیرے نال، سارے مقام تیرے نال، سارے اعلان تیرے نال، سارے عنوان تیرے نال، سارے بیان تیرے نال، حسن ڈھکے تا تیرے نال، امن ڈھکے تا تیرے نال، قرآن ڈھکے تا تیرے نال، اعلان ڈھکے تیرے نال، پر میرا پیغمبر ساریاں شانہ دے باوجود تینوں اگلے حال دا پتہ،
اگلے حال دا تینوں پتہ یہ کون پیا آکھدا ہے؟ اللہ پہ آخدہ پیغمبر نو. معلوم ہوتا ہے کہ نبی نو اپنے تو پہلے گزرن والے حال دا علم، یہ سارے حالات دا علم با یک وقت رکھنے والا کون ہے؟ حل اتاک نبع الخصم، اے میرے پیغمبر او جڑا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے حسد دی وجہ دے نال، ظلم تے زیادتی دنیا تے پھیل گئی ہے، اس جھگڑے تے ظلم تے حسد دے حال دا تینوں پتہ کوئی نہیں. اللہ او کے واقعہ ہویا ہے؟ اللہ فرماندا ہے آ تینوں دساں واقعہ ہویا ہے. اذ تصور المحراب، دو بندے حضرت داؤد علیہ السلام دے عبادت خانے دے اندر دیواراں تو اتا ٹپ کے چلے گئے، جڑے ویلے اندر وڑے نے اذ دخلوا علی داؤد، جڑے ویلے داؤد پیغمبر دے سامنے ہوئے، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ڈر گیا. داؤد علیہ السلام کیا ہویا؟ حضرت داؤد علیہ السلام دا خیال تھا یہی کہ یار میں نے اپنی بے کوٹھی کو بند بھی کروایا، تالے بھی لگائے ہیں، پہرے دار اور فوجی بھی بٹھائے ہوئے ہیں، اور میں اکیلا اپنے کمرے کے اندر موجود ہوں، یہاں میری اجازت کے بغیر آ بھی کوئی نہیں سکتا. اچانک ان کو خیال آیا کہ یہ دو بندے کیسے آ گئے، یہ انسان ہے یا جن ہے؟ آیا یہ دروازے سے آئے یا دیوار پھلانگ کر آئے ہیں؟ اگر یہ دروازے سے آئے ہیں تو پھر میرے پہرے دار کہاں گئے؟ وہ تالا اور کنجی بردار کہاں گئے؟ یہ سارا نظام جو میں نے کیا تھا یہ اس کے برعکس کیوں ہو گیا؟ اگر تالا اسی طرح لگا ہوا ہے، پہرے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیوار کی طرف سے آئے تو پھر ان کو جرأت کیسے ہوئی ہے میری اجازت کے بغیر میری چار دیواری کے اندر داخل کیسے ہو گئے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جڑے ویلے ڈرے ہیں، انہاں دو بندیاں ویکھیا جو داؤد پیغمبر دے متھے تے پسینہ آ گیا ڈر دی وجہ دے نال، او گھبرا گئے. داؤد پیغمبر اگا او فوراً بول کے آدن لا تخف، ڈرنے دی لوڑ ڈر نہیں. داؤد پیغمبر او اللہ دا نیک پیغمبر تے سچا پیغمبر، خوف کیوں کر دیں تے ڈردا کیوں ہے، گھبراندا کیوں ہے؟ خصمان، اسی تیرے کولو جھگڑا لے کے دو بندے، اس جھگڑے دا فیصلہ تساں کرنا ہے. اس وقت اسی تواڈے کولو آ گئے، بعضنا علی بعض، ایک دوے تے لوگ زیادتیاں پہ کر دیں تے تسی ذکر پہ کر دیو. تسی کے پہ کر دیو؟ ایک تا دیوار پھلانگ کے این تے دعا آ کے روب بھی نال پا دیتا ہے. داؤد علیہ السلام نال اکھڑیاں اکھڑیاں گلاں کرن، سخت تے تند مزاج نال گلاں کرن کہ ایک ہی ہویا اساں باہر لڑدے پے ہیں، جھگڑدے پے ہیں، حسد دی آگ وچ بلدے پے ہیں، اور تو اللہ دے ذکر وچ لگا ہویا ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ دی یاد وچ لگا ہویا ہے. اللہ تینوں سچا نبی بنایا تے اللہ کہ انا جعلناک فی الارض خلیفہ، میرا پیغمبر میں تینوں زمین تے خلیفہ بنایا ہے تاکہ لوگاں دے معاملات نمیڑ تے سمیٹ کے تے انہاں دا حل پیدا کر. تو اپنے ذکر وچ لگا ہویا تے ساڈا حل کون کرسی؟ جلدی کر. فحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. اے اللہ دا سچا داؤد پیغمبر، اللہ دا ذکر تے تسبیح پڑھ کے تے زندگی گزارن والا پیغمبر، اج کر فحکم بیننا، ساڈے درمیان فیصلہ کر. اصل درمیان کے کر فیصلہ کر. جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، نزاع پیدا ہو گئی ہے، اس جھگڑے دا فیصلہ کراون واسطے سی تساں کول آ رہے ہیں تے فیصلہ انج کر فحکم بیننا بالحق، فیصلہ بھی حق سچ دا ہوئے. اے نہیں کہ تھوڑا جہا ادھروں گزارا کر سا تے تھوڑا جہا جی مولوی کو فیصلہ آوے تو مولوی تو سوچدا ہے نا
کہ اے میرا قریبی رشتہ دار ہے تے اے میرا دوست تے اے چندہ تھوڑا جہا ول دیندا ہے تے اے تھوڑا جہا ہاتھ گھوٹ کے رکھنا ہے، اس واسطے فیصلہ انج کراں جو ایدے حق وچ زیادہ لگا ونجے، اے تے اونجی چندہ دیندا ہی کوئی نہیں تے لہذا ایدا خیال کرن دی لوڑ۔ تے داؤد علیہ السلام اللہ دا سچا پیغمبر ہے، او دو بندے وج کے آدن فحکم بیننا بالحق، جڑا فیصلہ کرنا ہی ساڈے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ، واضح فیصلہ تے حق والا فیصلہ کرنا ہی، جڑے فیصلے دے درمیان کسے قسم دی کوئی ملاوٹ تے رکاوٹ نہیں آونی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو آدن ولا تو شتے تو ساڈے درمیان زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسے دے نال، اے بھی میرا بھائی ہے میں اس دا بھائی ہاں، اس واسطے کسے قسم دا کوئی معاملہ غلط نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھیک تے صاف فیصلہ کر، کہ کر صاف ستھرا فیصلہ کر، جڑے فیصلے دے درمیان کسے دی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو بار بار واضح کر کے آدن وَهَدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، سانو سدھی لین دے اتے چڑھا، حق تے سچ دا فیصلہ کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام آکھدن دسو کہ جھگڑا ہو گیا ہے، کہ غلطی تے نزاع ہو گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے ایک بھائی بول کے آتا ہے ان ھذا اخی لہو تسعون نعجۃ والیہ نعجۃ واحدۃ، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ میرا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ کریم نے 99 دمبیاں بھیڑیں دی ہیں۔ کتنیاں دمبیاں؟ ایک گھٹ 100 دمبیاں دا اینو اللہ مالک بنایا ہے، 100 بھیڑاں دا مالک دا ریوڑ تے اجڑ پورا بن گیا ہے، بڑے مزے دی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے شان شوکت دے نال عزت دے نال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ھذا اخی لہو تسعون نعجۃ والیہ نعجۃ واحدۃ، ایدیاں 99 اللہ دتیاں تے والیہ نعجۃ واحدہ، مینو اللہ ایک دمبی تے بھیڑ دا مالک بنایا ہے، اس نو اللہ کریم نے 99 دمبیاں دے دتیاں۔ اے ہن کی آکھدا ہے جناب میں جڑے ویلے اپنی ایک دمبی تے بھیڑ نو لے کے تے بڑیاں شاناں نال اپنی زمین دے اندر ٹردا تے بڑی آکڑ نال چلدا، میں اپنے اللہ دے شان تے ایمان رکھیا ہوا ہے، اللہ دی قدرت دے اوتے یقین رکھیا ہوا ہے، اللہ دے فیصلے دے اوتے راضی ہاں، یہ اللہ میرے بھائی نو 99 دے دیتی تا تیرا فضل ہے، جے مینوں ایک دا مالک بنا دیتی تا تیرا فضل ہے، میں دے تے ناراض نہیں ہوندا۔ پر یا داؤد معاملہ ہن اے ہو گئی ہے فقال اکفلنی اے ہن صبح بھی میرے گھر آندا ہے تے شامی بھی میرے گھر آندا ہے، ادنا مرادا ایک نو کے کر سے ایک نو اللہ مینو ایک دیتی ہے، اے ایک بھی میری ویک سکدا نہیں، ایک دمبی بھی میرے کول میرے گھر کلے تے ایک بنی کھلیے تے میں کر دیے، میری ایک دی میں سن سکدا کوئی نہیں، اے آدھا جلدی کر اکفلنی اے میرے حوالے کر تے ماں چاہ دے، تو ایک نو کے کرنا ہی، میری 99 تیری ایک نال میری 100 پوری ہووے سی۔ اے 100 پوری کرن دے چکر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر داؤد علیہ السلام جی ایک میری ویکھ کے ٹھردا نہیں، بلکہ اے کیڑا گناہ دل وچ کھلوتا ہے، حسد والا کھلا ہے نا، کہ 99 دا مالک ہے پھر بھی رجدا کوئی نہیں۔ اس واسطے حاسد آدمی دی علامت یہ ہوتی ہے کہ حاسد آدمی دوسرے کے پاس کچھ دیکھ کے اس کا دل دماغ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بھی
میرے پاس آ جائے، اس کا بھی میں مالک بن جاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا کہ ہاں واقعی یار تیرے پاس تو 99 ہے اور اس تیرے بھائی کے پاس ایک دمبی ہے، اور پھر بھی تو کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوریاں ہو جائے، یہ مرے یا جیے مر مٹے میرا کیا ہے اس کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتا ہے لقد ظلمک، لقد ظلمک، اے بہت بڑا ظالم ہے، ایکویں جیڑا ایک بھی تیرے کولوں کھو کے لینا چاہندا ہے، کھسنا چاہندا ہے، جیڑا ایک تیرے کولوں کھسنا چاہندا ہے، میں داؤد علیہ السلام دا فیصلہ لقد ظلمک، جیڑا بندہ حسد نہ گناہ کردے تے دعا گناہ کے ہوندا ہے اگلا ظلم پیدا ہوندا ہے۔ داؤد علیہ السلام آدن تو حسد دی وجہ دے نال ہن ظالم ہو گئی ہے، پہلے چھڑا حاسد آویں جدوں اے دی ایک بھی برداشت نہیں کردا ہن تو ظالم بھی ہو گئی ہے۔ اس واسطے جو تو سوال کردا ہے ایک بھی میرے کول آونی چاہیے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شریعت دے مطابق انہاں دو دا فیصلہ کر کے ٹور دیتا ہے۔ مسئلہ قرآن نے ثابت کر دیتا ہے کہ جس بندے دے دل وچ حسد پیدا ہو ونجے، حسد دی وجہ دے نال ظلم پیدا ہو ویندا ہے، ظلم ہون دی وجہ دے نال رشتہ داری کٹی جاندی ہے، بھائی چارہ کٹیا جاندا ہے، تعلق داراں کٹیا جاندا ہے، ہمساگیری دا حیا ختم ہو ویندا ہے، بھائی چارے دا حیا ختم ہو ویندا ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے، او لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد ایاکم والحسد، اللہ دے رسول تعلیم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ امت نو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس تعلیم دے اندر نبی کریم فرماندے ہیں ایاکم والحسد، او میرے امتیو ایک گناہ کو لو بچ بچ کے زندگی گزارو، جو او گناہ تواڈے نام اعمال چ آ گیا، تواڈے دل دماغ چ گناہ آ گیا تا وت تواڈیاں نیکیاں اللہ دے دربار چ ٹھہردیاں کوئی نہیں، پھر تواڈیاں نیکیاں دا کوئی وزن نہیں ہونا، پھر ثواب دی امید رکھ کے نہ جاؤ، پھر اللہ دے دربار چ نرا عذاب ہی عذاب تانوں ملنا ہے۔ ایاکم والحسد، اے غصہ تے غضب تے غیظ تے حسد ساریاں چیزاں چھڈ دیو، انہاں کولوں بچ بچ کے زندگی گزارو۔ تا نبی کریم فرماندے نے حسد دی وجہ دے نال بندہ اپنے آپ نو پیندا رہ ویندا ہے، حسد دی وجہ دے نال غصہ پیدا ہوندا ہے کہ یار اے دے کول نعمت کسے طریقے دے نال کھس گنا، اے دے قبضے دے اندر کیوں ہے، او دی عزت نو ویکھ کے او ٹھردا نہیں، او دے شان نو ویکھ کے او ٹھردا نہیں، او دے مکان نو ویکھ کے او ٹھردا نہیں، او دے گھر تے باہر تے بر نو ویکھ کے او ٹھردا نہیں، بلکہ وچوں کپیندا رہ ویندا کہ کسے طریقے نال ساریاں چیزاں اپنے پاسے کر لواں، ہاتھ اس نو بالکل ننگے نیترے میدان چ کھلا کر دیواں تا میرا دل ٹھنڈا ہوے۔ ہاں حسد دل چ آیا ہے تے سارے گناہ نال نال آ رہے ہیں۔ تا نبی کریم فرماندے ہیں جڑے ویلے تینوں زیادہ غصہ آوے تے جلال آوے، اس ٹائم زیادہ غصے تے جلال نو اگر تو پی ونجے تے جڑا غصے دا ایک گھٹ پی لوے دنیا تے، نبی کریم فرماندے ہیں دنیا دی جتنی چیزاں تو پیندا ہے انہاں تمام چیزاں نالوں ایک گھٹ غصے دا پی ونجنا سب تو بہتر تے افضل ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، میرے محمد رسول اللہ دے دل دا سرور، اکھاں دا نور، فاطمہ بطول دا بیٹا، محمد رسول اللہ دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی باندی نو آکھ دن جلدی کر، اے لے پیالہ تے ٹھنڈا پانی لے کے آ، کہ لے کے آ ٹھنڈا پانی لے کے آ۔ حضرت حسن نے جنے ویلے اپنی باندی تے خادمہ نو بھیجا ہے، او دوڑ دی گئی ہے، ٹھنڈا پانی لے کے آ رہی ہے، رستے دے اندر آئی ہے تے ٹھوکر لگی ہے تے پیالہ
زمین دے اتے گریا تے ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا ہے. باندی رو رہی ہے پریشان حال ہے کہ ہن حضرت حسن دے کول میں کس منہ نال جاواں. اگے تا جڑے ویلے میں گیا انہاں ویکھنا پیالہ ٹوٹا ہویا ہے تے پانی بھی ٹھنڈا لے کے کوئی نہیں آئی. انہاں تے جلال وچ ہو کے تے مینوں دو چار واہ دیونیاں تے مار دیونیاں تے حضرت حسن دا تھپڑ تے مکہ میں برداشت نہیں کر سکنا. میری تا جان ہی نکل ونجنی ہے. جڑے ویلے اس باندی نے سوچیا ہے کہ ہن تا حضرت حسن دے جلال تو میں بچ سکدی کوئی نہیں, او دے ذہن دے اندر اللہ کریم نے فوراً قرآن پاک دی آیت سٹ دیتی ہے. او دے ذہن دے اندر او قرآن دی آیت آئی ہے. بڑی دل جمی دے نال مطمئن ہو کے تے چل پیندی ہے. جڑے ویلے رستے دے اندر گئی ہے حضرت حسن سامنے بیٹھے ہوئے نے, پیالہ ہتھاں وچ لگا ہوئے, دو ٹکڑے رکھ کے تے اپنے ہاتھ دے اتے رواں دواں پراں چل دی جا رہی ہے. حضرت حسن دی نظر پئی ہے کہ اے میرا قیمتی پیالہ توڑ کے لے آئی ہے. حضرت حسن دا تھوڑا جیا چہرہ غصے نال تبدیل ہون لگا. اسے ٹائم اس باندی نے قریب نہیں ہوندی دور کھلو کے آدھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء. اس نے فوراً حضرت حسن دے تیور بدل دے ہوئے ویکھن تے قرآن دی آیت پڑھ دیتی ہے. حضرت حسن نے جڑے ویلے آیت سنی ہے تے ہسنا شروع کر دی. کیا شروع کر دیتا ہے؟ چونکہ قرآن نو منن والا ہے. قرآن نو کہ ہے منن والا ہے تے قرآن دے مطابق زندگی گزارن والا ہے. اساں پتہ لگ گیا ہے جو باندی قرآن دی آیت پڑھ کے دسنا چاہندی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ عن الناس واللہ یحب المحسنین. جڑے لوگاں دیاں غلطیاں تے خطاواں نو پیویں تے معاف کر دین, اللہ انہاں لوگاں نو اپنا دوست بنا لیندا ہے. اللہ انہاں نو اپنا قریبی بنا لیندا ہے. جنے ویلے آیت سنی حضرت حسن نے کہ جڑا بندہ غصہ تے جلال پی ونجے تے اپنی غلطی جڑی او دی باندی نے کیتی ہوئی ہے او دے اوتے نظر کرم چا کرے تے اللہ دا دوست بن ویندا ہے. او آدا جے ایک پیالہ ٹوٹ گیا ہے 100 پیالے بھی ٹوٹ ونجے اے دے بدلے اللہ دی دوستی مل ونجے تے سودا مینوں سستا پیندا ہے. اس وقت فوراً قرآن دی آیت سن کے حضرت حسن مسکرا پین آدے نو باندی اج تا ایہو جیاں کم کیتا ہی جو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. قرآن دی آیت دے سن کے میرا ایمان تر و تازہ ہو گیا ہے. اس واسطے میں اس خوشی دے اندر آ کے تینوں آج تو بعد تو آزاد ہو گئی. آج تو بعد تینوں کے کر دیتا ہے آزاد کر دیتا ہے. اس خوشی دے اندر حضرت حسن نے ایک نیکی اے کیتی ہے جو غصے نو پی گئے, دوئی نیکی اے کیتی ہے جو دی غلطی نو معاف کر دیتا ہے, تری نیکی اے کیتی ہے جو اللہ کریم نے انہوں اپنا دوست بنا دیتا ہے. جنے ویلے غلطی بھی مٹا دیتی ہے او دے اوتے معافی دا کرم نوازی دا معاملہ بھی کر دیتا ہے. او پیالے دا احساس بھی ختم ہو گیا ہے, غصے تے جلال دا موڈ بھی ختم ہو گیا ہے. قرآن نو منن والا غلطی کردا پیا ہوے تے اتوں قرآن آ ونجے اونوں غلطی دا احساس ہو ویندا ہے. او اپنی غلطی تے ڈٹ نہیں ویندا بلکہ اپنی غلطی تو ہٹ ویندا کہ ڈٹ ویندا ہے. اج مسلمان نو مسئلہ دسوا دین قرآن سمجھے تو ہوئی ماں قرآن دا پتہ نہیں. میں قرآن جانتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, سیکھتا ہوں, سکھاتا ہوں, مجھے بڑا علم ہے. تو کیا جانتا ہے؟ میں نے بھی قرآن پڑھا ہے. جا قرآن اپنا گھر لے جا, اس قرآن کی مجھے ضرورت. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, غصے اور جلال کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بک بک کرتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ کے اندر فرمایا او لوگو اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو, بچا لو جس گناہ کی موجودگی میں تیری نیکی وہاں میدان قیامت میں نہیں ٹھہر سکتی. کون سا گناہ؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات.
نبی کریم فرماتے ہیں یہ ایک گناہ جسے تو معمولی سمجھتا ہے، جس گناہ نو تو ایویں پال دے جویں قربانی دے دمبے نو پال دے، قربانی دے دمبے نو جویں خدمت کر کے پال دے، ایویں اپنے دل وچ حسد نو بھی پال دے، بغض نو بھی پال دے، کینے نو بھی پالدا رہ ویندا ہے۔ چاہے حسد پیو نال پیدا ہوئے تاں وی برا ہوندا ہے، اپنی والدہ نال حسد پیدا ہوئے تاں وی برا ہوندا ہے، ہمسائے نال حسد برا، حتیٰ کہ دوست نال حسد برا، رشتہ دار نال حسد، جس بندے نال مسلمان نال حسد پیدا ہو ونجے اس حسد دی وجہ دے نال برائی عام پھیل ویندی ہے، حتیٰ کہ جڑا بندہ حاسد ہو ونجے او دے دل وچ اتنی کساوت تے ظلم تے جھوٹ تے کساوت پیدا ہو ویندی ہے کہ او دے دل دے اندر وت نیکی دی قدر نہ نیکی دی قدر رہندی ہے تے نہ نیکوکار دی قدر رہندی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو اس گناہ کو بچ ونجو، کیوں؟ اس گناہ دے اندر ایک خاصیت ہے فإن الحسد یاکل الحسنات، اے حسد تیریاں نمازاں نو کھا ویندا ہے، تیریاں نمازاں نو کھا جاندا ہے، تیرے روزے نو کھا جاندا ہے، تیرے حج نو کھا جاندا ہے، اس وقت گناہ تیرے دل وچ نہیں آونا چاہیدا۔ فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح تیرا حسد تیری تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد جو پیدا ہوتا ہے، اس حسد کی وجہ سے جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کر کے پھر خوش ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ بندے کو غلطی ہوئے وہ پچھتاندا ہے کہ خوش ہوندا ہے؟ جڑا بندہ ہوئے نا صحیح کلمہ اسلام دے اوتے زندگی گزارن والا، او دے کولو غلطی ہووے تا او رو رو کے وقت گزاردا ہے، کدے خوش۔ پر اج دا مسلمان غلطی کر کے مزید اگا چوڑا ہو ویندا ہے کہ بادشاہ اے کم جڑا میں کیتا کوئی کر سکدا بھی کوئی نہیں۔ تا نبی کریم فرماندن جڑا بندہ کسے مسلمان نو تکلیف دے کے خوش ہوندا ہے او بندہ بھی اللہ دے دربار وچ مقبول نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے نے کہ مومن آدمی دی عزت تے مال تے حرم اے ساریاں چیزاں دوے مومن تے اللہ حرام کر دتیاں نے کہ کسے مومن دے مال تے بھی ڈاکا مارنا حرام ہے، کسے دی عزت تے ڈاکا مارنا بھی حرام ہے۔ عزت تے ڈاکا اے ہوندا ہے کہ کسے دے خلاف ایسی بکواس کرنا تے ایسی تہمت لاونا کہ اس نو بدنام کیتا جاوے تاکہ لوگ دے کولو نفرت کریں۔ اگر اس قسم دا بندہ گناہ کردا ہے بہتان تراشی آلا تا اس بنا نال رسول کریم فرماندے میدان قیامت وچ اللہ اس غلطی دی وجہ دے نال قیامت والے دن اس نو کوڑے دی سزا دیونی ہے۔ کس چیز دی سزا دیونی ہے؟ اللہ آکھنا ہے کہ انہوں وکھرا کر کے پہلے کوڑے مار کے سزا دیو کہ جیڑا اس مسلمان نو دنیا دے اندر تہمت لا کے بدنام کرن دی کوشش کیتی۔ تا نبی کریم فرماندے بندہ اسلام وچ آون تو بعد انج بن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، نبی کریم فرماندے کامل مسلمان بندہ او ہے جیڑا اسلام دی حداں وچ داخل ہو کے من سلم المسلمون من لسانه و یده، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے کامل مسلمان وہ ہے۔ جدے ہاتھ کولو کون محفوظ رہے؟ مسلمان آدمی، نہ اس نو زبان نال تکلیف دیونی تے نہ اپنے ہاتھ نال تکلیف دیونی۔ ہاتھ نال تکلیف دیوے تاں وی توبہ کر، زبان نال تکلیف دیوے تاں وی توبہ کر۔ تا نبی کریم کولو ایک بندے نے سوال کیتا یا رسول اللہ ایک زنانی یہ بڑے صدقے کر دیے، بڑیاں خیراتاں کر دیے، بڑیاں نفلی پڑھ دیے، حج کر دیے، روزے رکھ دیے، اے نیکی تے اے نیکی، پر او دا ہمسایا او دی زبان کولو محفوظ
اللہ دے رسول فرماندے نے دی کوئی نیکی نہیں اللہ قیامت والے دن نو جہنم وچ پا سٹ سی. ہن تکو نا مسلمان نو اللہ دے رسول نے دسیا نا تیری زبان کو دعا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے. تیری زبان چو کوئی ایسی بک بک نہ نکلے جے دی وجہ نال دوے مسلمان نو اذیت تکلیف پہنچے. اگر ایسی زبان استعمال کردا ہے کہ دوے مسلمان دا دل دکھا دیندا ہے تا اس دا گناہ یہ ہونا ہے کہ تیریاں نیکیاں اللہ ساریاں جہنم وچ پا کے تینوں عذاب دے دیونا ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے. اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہ سکتا تو پھر سمجھ لے کہ تیرے ایمان کے اندر کمی آ گئی ہے. اپنے ایمان کی اصلاح کر لے. اگر تیرے دل میں حسد آ گیا ہے تو پھر حسد کی وجہ سے تو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اس حسد کی وجہ سے تو یہ تمنا کرے گا کہ یہ نعمت جو فلاں ہے جو میرے دشمن کے پاس ہے یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. جس وجہ سے بھی تو حسد کرتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کے, کسی کے حسن کو دیکھ کے, کسی کی شرافت کو دیکھ کے, کسی کی امانت اور دیانت کو دیکھ کے تو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ ختم ہونی چاہیے. اگر مسلمان بندے نو تکلیف پہنچے تے تو خوش ہوندا ہے, اگر انہوں کوئی سکھ پہنچے تے تو بے چین ہو ویندا ہے. وقت سمجھ گن کہ تیرے دل چو ایمان ہے آہستہ آہستہ نکلدا جا رہا ہے. ورنہ نبی کریم فرماندے نو لوگو ایاکم والظن بدگمانی کو بچ بچ کے زندگی گزارو. فإن الظن اکذب الحدیث, چونکہ زیادہ بدگمانی سوچو بچار کرنا یہ انسان کو سب سے بڑا جھوٹا بنا دیتی ہے. ایویں مسلمان دے خلاف سوچنا اے میرا دشمن ہونا ہے, اے میرے خلاف ہونا ہے, اے کم کر رہے ہیں, اے کم کر رہے ہیں. ایویں بغیر دلیل تے ثبوت دے او دے خلاف گلاں شروع کر دیونیاں, او دے اوتے بدگمانی کر دیونا. نبی کریم فرماندے جیڑا بغیر دلیل دے اپنی سوچ تے ایمان رکھدا ہے او قیامت والے دن سب تو وڈا جھوٹا ہونا ہے. قیامت والے دن سب تو بڑا جھوٹا ہونا ہے. اس واسطے جھوٹ تو بچنا چاہتا ہے تو اس چیز دے اوتے عمل کر کے وکھا. تا نبی کریم فرماندے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اپنی بدگمانی کے مطابق دوسرے کے اوپر الزام لگانا, اپنی بدگمانی کے مطابق دوسرے پر حملہ کرنا, اپنی بدگمانی کے مطابق دوسرے کے خلاف زبان درازی کرنا. اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا. او لوگو اس گناہ کو بچو جو آپس وچ دلاں وچ حسد نہیں آونا چاہیدا, آپس وچ دلاں دے اندر بغض نہیں آونا چاہیدا, آپس وچ دلاں دے اندر قطع رحمی نہیں آونی چاہیدی. قطع رحمی نبی کریم نے قسم اٹھائی ہے کہ جیڑا بندہ اپنے رشتہ داراں کو قطع رحمی کردا ہے اللہ اونوں جنت او جتنا ہی نیکوکار تے متقی ہو ونجے او سمجھدا ہے کہ میں ایک گز لمبی داڑھی رکھیے تے میں جدوں قیامت وچ ویسا فرشتے پھد کے تے مینوں جنت وچ پا دے سن. او داڑھی تے ناز کر رہا ہوندا ہے. نبی کریم فرماندے جیڑا بندہ اس گناہ وچ ملوث ہو گیا, اس گناہ کرن والا, قطع رحمی کرن والا, قطع تعلقی کرن والا, توڑ پیدا کرن والا, رشتہ دارے نالوں رخ پھیرن والا, اس بندے نو اللہ جنت. تے جس بندے تے ماں پیو ہی راضی نہ ہوے, رشتہ داراں نو چھوڑو باقی خونی رشتے نو, جس بندے تے زندہ باپ راضی نہیں, زندہ ماں اس کی راضی نہیں, اس آدمی کا کیا خیال ہے کہ وہ آدمی اپنی نیکی کے بل بوتے جنت میں جا سکتا ہے؟
جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں او بندہ تیرا مال ہے تیرے والد کے لیے، تیری اولاد ہے تیرے والد کے لیے، تیری عزت ہے تیرے والد کے لیے، تیری شان ہے تیرے والد کے لیے، اگر تیرا والد تیرے اوپر راضی نہیں تو میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنا بھی جتن اور کوشش کرے میں تیرے اوپر کبھی میں راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا لینی ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقاطعوا، قطع رحمی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس واسطے ولا تنافسوا، نبی کریم فرماتے ہیں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان بندے نو چھڑا گالی دینا، مسلمان بندے نو چھڑا گالی دینا نبی کریم فرمانے نے کبیرہ گناہ وے، کبیرہ گناہ ہے جڑا مسلمان دعا سندا بھی کوئی نہیں بیٹھا، تو اپنی بیٹھک دے اندر بہ کے بک بک کردا رہ ویندا ہے، اپنے گھر دے اندر بہ کے کتے والی زبان استعمال کردا رہ ویندا ہے۔ جیڑی تو زبان کسے مومن دے خلاف استعمال کیتی ہے اونوں گالی چا دتی ہے، نبی کریم فرماندے کسے مومن نو گالی دیونا حرام تے کبیرہ گناہ بندا ہے۔ وقتالہ کفر، اگر تو اونوں قتل چا کرے تے منڈو کافر ہو گیا ہے۔ کہ ہو گیا ہے؟ اگر او دی جان مار دے تا جان مارن دی وجہ نال کافر ہو گیا ہے، اگر صرف گالی چا دیتی ہے تا فاسق ہو گیا ہے۔ اس وقت تیرے کول بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، اس جرم دی معافی منگنا تیرے اوتے ضروری ہو گیا ہے۔ دو جرم ہو گئے، حقوق العباد دا بھی مجرم ہے تے حقوق اللہ دا بھی مجرم ہے۔ جنوں گالی دتی او دے پیر پکڑ کے اونوں راضی کر، اللہ کو معافی منگ جو میں تیری حد نو توڑ دیتا ہے۔ تے جڑا بندہ نبی کریم فرماندے نے کسے مومن آدمی نو ایسا جملہ بولدا ہے، ایسی گل کردا ہے جیڑی گل دوے مسلمان وچ نہیں پائی جاندی، وت مڑ کے اوہ گل اسے بندے دے اوتے اللہ لوٹا دیندا ہے۔ تا نبی کریم فرماندے نے اگر کسے بندے نو تو آکھے تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے، اگر وہ بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق نہیں تا اوہ لعنت سیدھی موڑ کے اسے بندے تے آونی ہے۔ تا نبی کریم فرماندے اگر کسے بندے نو کوئی بندہ آکھے تو کافر ہو گئی ہے، اگر وہ بندہ کافر نہیں اللہ دے حکم دے اندر، اللہ دی نظراں تے کاغذاں دے اندر، تا وہ کفر والا فتوی تیرے اوتے۔ اگر تو آکھے گستاخ نبی، اگر کہوے تے او ہووے محمد دا سچا غلام، او ہووے محمد دا سچا عاشق، او ہووے محمد دیاں نعتاں پڑھن والا، او ہووے پیغمبر دیاں تعریفاں کرن والا، او ہووے پیغمبر دا ثنا خان، او ہووے پیغمبر دا ہم رکاب، او ہووے پیغمبر دا ہم نوالا، او ہووے پیغمبر دا ہم پیالہ، او ہووے پیغمبر دا ہم سفر، او ہووے پیغمبر دا رفیق تے شفیق تے صدیق، تے تو اونوں گالی چا دیویں، تو او دے خلاف گل چا کرے، تو اے چا آکھیں، تو او دے خلاف بکواس چا کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے اگر تو یہ فتوی لایو، اگر تو یہ فتوی لا دیتو وت او فتوی تیرے اوتے مڑ کے آونا ہے۔ گستاخی دا فتوی لایا ہی اللہ دی نظراں وچ اگر او گستاخ نہیں تا وڈا گستاخ پھر تو لکھیا گئی ہے، وڈا کافر تو لکھیا گئی ہے، وڈا مرتد تو لکھیا گئی ہے، وڈا بے دین تو لکھیا گئی ہے۔ اس واسطے بندے نو چاہیے آدن سچے لوگ تے وڈے تے بزرگ لوگ آدن پہلے تولو وت زبان چوں بولو، جیڑا تولدا نہیں ایویں وگائی رہندا ہے۔ ایویں دکان تے سودا تول دیو، ایویں وگا سٹ دیو کہ تول دیو، ایویں وگائی رکھو تا خسارہ ہو سی کہ نہ ہو سی۔ اس واسطے اگر تول اور ناپ کے مطابق آپ دیں گے تو دکانداری بنتی ہے، ورنہ لوٹ مار لوٹ کھسوٹ بنتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی زبان سے کوئی جملہ بولنا چاہے، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، تیری ایک ایک نقل و حرکت کو وہ رجسٹر کے اندر درج کر رہے ہیں۔ جو کچھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ تیری زبان سے نکلتا ہے وہ سب کا سب رجسٹر میں۔ ایک آدمی کا نامہ اعمال کھلے،
اور دعویٰ یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، نامہ اعمال نکلے تو ساری بکواس ہی بکواس، رجسٹر بھریا پیا بکواسا نال، اتنی لمبی زبان کر کے بھونکدا رہ گیا ہے، گلاں کردا رہ گیا ہے، بکواس کردا رہ گیا ہے، حسد تے کینے تے بغض دی وجہ نال ایدی زبان چوں کدے سیدھا جملہ نکلے ہی کوئی نہیں۔ مسلمان آدمی نو کوئی آدمی آکھے جو تو سکھ ہے، تو کہویں تو ہندو ہے، تو مرتد ہے، اگر او اللہ دے ہاں مسلمان ہوئے تے اے فتویٰ کس تے لوٹ گیا؟ اسے بندے تے لوٹ گیا۔ تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہو بندہ میں آپ کو ایسے گناہ سے بچنے کی تلقین کر رہا ہوں جس گناہ کی موجودگی میں تیری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تیری جزا والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جو آدمی حسد کرتا ہے، حسد کی وجہ سے اس کے دل میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من الكبر، جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر آیا جو میں کیا آیا ہے میں تا میں میرے نال دا کوئی نہیں، جڑا بندہ میں کردا ہوئے، میں دیاں گلاں سناندا ہوئے، نبی کریم فرمانے لوگو لا يدخل الجنہ، جنت وچ داخل دنیا تے ڈینگا ماردا رہے، دنیا تے بڑائیاں دسدا رہے، پر میدان قیامت جو دا حشر مسلماناں نال نہیں ہونا، او دا حشر ہونا ہے جس پہلے میں کیتی ہے اللہ دے دربار وچ پہلے میں کس کیتی ہے اس دا نام ہے تانوں ٹیکس لے لے تو آونا ہی چاہیے او دا نام کہ نہ ہے جڑا اللہ دے کول کھلو کے آدا ہے کہ آنا میں سب تو آدم تو بھی بہترا، میں ساری مخلوق تو میں کیواں میں چنگا وا تے آدم میرے کولو چنگا، اے کیسا کیا ہے ابلیس تے شیطان۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں او بندہ لا تجسسو، لوگوں کی برائیوں کے اوپر نظر ڈالنا چھوڑ دے، لوگوں کی ٹو لگانا چھوڑ دے، لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے سچے لوگ کہتے ہیں جس آدمی نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے خدا کی قسم وہ ساری زندگی کسی مسلمان کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب سے برا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ برائیاں تو ساری میرے اندر موجود ہیں، غلط فہمیاں تو میرے اندر موجود ہیں، یہ فراڈ تو میرے اندر ہے، غیبت میرے اندر ہے، چغل خوری میرے اندر ہے، تکبر میرے اندر ہے، حسد میرے اندر ہے، آگ میرے اندر ہے، جلن میرے اندر ہے، میں کسی کو کیا کہوں کہ تو ایسا تو جیسا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو نے اپنی نیکی کو دیکھنا ہے تو التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، بندے دا تقوی اے ہے کہ جے دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو ونجے او دے نال دا متقی اللہ دے دربار وچ ہور کوئی نہیں۔ تے جڑا اللہ کولو ڈردا ہوے او کسے مسلمان دے خلاف کر سکدے گلاں؟ او تاں کر سی جو اپنے آپ نو ساریاں نالوں چنگا سمجھ سی، حالانکہ مسلمان دا کام ہے جو اپنے آپ نو حقیر سمجھے، جو میں سب تو وڈا گناہگار تے تساں سارے سب تو نیکوکار۔ جڑا بندہ دنیا دی چنگائی نو گندا ہے تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانن کہ او بندہ اپنیاں نیکیاں دے اوتے ناز نہ کیتا کر، اپنیاں نیکیاں تے ناز نہ کیتا کر تے میں نہ کیتی کر۔ ایک بزرگ ہے اس نو میں کہ فلانا بندہ میں کردا ہے، اس آکھے بچہ جیڑا بکرا زیادہ میں کردا ہے کسائی او دی پٹھی کل لانا ہے، کسائی او دی پٹھی کھل اتار کے تے انجے سیدھا کھچ کے تے لے آندا ہے۔ اس واسطے میں کرن والے دا نتیجہ دنیا تے بھی خراب تے اگاں بھی خراب ہونا ہے۔ اس واسطے نبی کریم فرمانے لوگو لا تجسسو، کسی مسلمان دی جاسوسی کرن دی اجازت کوئی نہیں، کسے مسلمان دے خلاف حسد دی وجہ دے نال او دے گناہاں تے نظر رکھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر تو او دے گناہاں تے راز نو افشا کر سیں، او دی غلطی نو لوگاں دے سامنے رکھ سیں، اللہ کریم فرماندے وقت قیامت دا میدان تے جدوں آونا دنیا تے میں تینوں سزا اے دینی ہے کہ جیڑی غلطی تے گناہ اس بندے وچ ہونی ہے یبتلی کا، نبی کریم فرماندے اللہ تینوں اس وچ مبتلا کر دیونا ہے۔ یرحمہ اللہ،
جے دے خلاف تو جاسوسی پیا کر دے اللہ او دے اتے رحمت دے بدل وسا دیونے اللہ اونوں توبہ دی توفیق چا دیونی ہے اونوں اللہ نیک بنا دیونا ہے تے تینوں سب تو وڈا برا بنا دیونا ہے اس لیے آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں تاکہ مسلمان آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیا کیا گناہ کر رہے ہیں اور کن کن غلطیوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں اور ہماری غلطیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے مسلمان کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے ان کی نیکیاں خستہ خراب ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنی نیکیوں پر ناز کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر شریعت کی حدود کو پھلانگ کے تو نے قدم رکھا ہے تو پھر تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اور تیری نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تو تھوڑی نیکی کر پر ستھری کر میدان قیامت دے اندر تینوں اسے دا ڈھیرا ثواب دے سا کہ او دی وجہ نال تیرا جنت وچ داخل ہون دا سبب بنوے سی اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں عمل دی توفیق دے